آج کی ہماری کہانی ہے حق بات کے سامنے جھک جانا۔ ہمارا مکتب دارالقرآن، اس میں ہم اپنے بچوں کو کہانی سنا رہے ہیں حق بات کے سامنے جھک جانے کے اوپر۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، بلکہ گھوڑی خریدی، اسے قیمت ادا کی اور اس پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ وہ لنگڑانے لگی۔ آپ اسے واپس موڑ کر اس شخص کے پاس لے آئے جس سے خریدی تھی اور کہا یہ گھوڑی واپس لے لو، یہ لنگڑاتی ہے، یہ گھوڑی لنگڑی ہو رہی ہے بھائی۔ بیچنے والے نے کہا امیر المؤمنین یہ میں واپس نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے صحیح حالت میں آپ کے ساتھ بیچی ہے، جب میں نے بیچی تھی صحیح سلامت بیچی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلیے فیصلے کے لیے کسی شخص کو مقرر کر لیں جو میرے اور آپ کے درمیان میں عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہو تو تیسرے کو فیصل بنایا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرے۔ لہذا انہوں نے اپنے درمیان میں ایک حکم بنانے کا فیصلہ کر لیا، چلو جی تیسرے بندوں کو دیندار آدمی ہوگا اس کو بناتے ہیں فیصلہ۔ اب بدوی نے کہا، جس نے بیچا تھا ان کو گھوڑی، کیا شریح بن حارث کندی کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ لہذا دونوں فیصلہ کرانے کی غرض سے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ وہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، عالم تھے۔ انہوں نے پہلے دیہاتی کی بات کو پورے اطمینان سے سنا، پھر حضرت عمر نے کہا اپنے بارے میں بات بتائی، امیر المؤمنین کیا یہ گھوڑی اس وقت آپ نے خریدی تھی اس وقت صحیح چل رہی تھی، سمجھتے ہو، اور پیروں سے اچھی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اس ٹائم تو ٹھیک تھی۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے کہا اے امیر المومنین یہ چیز آپ نے صحیح حالت میں خریدی ہے، اسے اب اپنے پاس رکھیے یا پھر اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں آپ نے خریدی تھی۔ یعنی صحیح سالم خریدی تھی اور لنگڑی لوٹا رہے ہو، تھوڑی دور چل کے آنے کے بعد آپ اگر واپس کرنا چاہتے ہو تو پہلے صحیح کرو اس کو پھر لوٹاؤ۔ کیا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے؟ قاضی شریح نے کہا ہاں یہی صحیح فیصلہ ہے اور یہ انصاف پر مبنی ہے، انصاف پر قائم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا اب آپ کو کوفہ تشریف لے جائیں، اب آپ کوفہ تشریف لے جائیں کیونکہ میں نے آپ کو وہاں کا رئیس القضاء چیف جسٹس بنا دیا۔ یہ بات انہوں نے جو انصاف کی کری ہے، حالانکہ امیر المومنین بادشاہ ہیں اس وقت کے، اور جس سے خریدی ہے وہ بدو آدمی ہے، غریب آدمی ہے، لیکن یہ جو قاضی شریح رحمت اللہ علیہ ہیں انہوں نے انصاف کی بات کری۔ بڑا آدمی دیکھ کے حضرت عمر کے بارے میں ان کے بارے میں فیصلہ نہیں دیا کہ یار یہ تو بڑے آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فیصلہ دے دوں، نہ 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 نہ، انصاف کی بات کری اور اس غریب کے حق میں فیصلہ گیا۔ اس انصاف کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا کہ یار تم نے بہت کمال کی بات کری ہے، اس لیے اب میں آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ آپ جو وہاں جا کے چیف جسٹس بن جائیں، کہ آپ انصاف کریں گے وہاں جا کے۔ بلا شبہ آپ جیسا ایماندار اور نڈر اور باصلاحیت شخص ہی اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے، چیف جسٹس آپ ہی بن سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی حق بات ہمارے سامنے کھل جائے تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے، وہ ہمارے خلاف ہی چاہے کیوں نہ ہو، وہ بات چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات کو مان لینے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے درمیان میں اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ یار بندے نے حق بات مان لی بھائی۔ اور یہ بھی سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ ہم جب بھی فیصلہ کریں صحیح اور حق فیصلہ کریں، انصاف کا فیصلہ کریں۔
کسی بڑے آدمی کے خلاف ہی چاہے کیوں نہ ہو، انصاف کی گواہی دو، چاہے ہمارے ماں باپ کے خلاف ہو، چاچا تاؤ کے خلاف ہو، سگے بھائی کے خلاف ہو، لیکن حق بات کی ساتھ دو، حق بات کی گواہی دو۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔